أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين وإمام رسولنا بالقاسم على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وإبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات. حاضرین مجلس غم، کنیزان سیدہ کونین، آج جمادی الثانی کی 3 تاریخ. ہم سب خاتون جنت کا غم منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے. دو روایات ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد، دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد 75 روز زندہ رہیں، اور دوسری روایت یہ ہے کہ 90 روز زندہ. 75 دن کی روایت کے مطابق جمادی الاول کی 13 تاریخ کو شہادت غم منایا جاتا ہے. لکھنؤ میں بھی 13 جمادی الاول سے سوگ کا سلسلہ شروع ہو گیا. تابوت اٹھائے گئے، جگہ جگہ خمسے قائم ہوئے، مجلسیں قائم ہوئیں، ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. اور 90 دن کے اعتبار سے جمادی الثانی کی 3 کو یہ غم منایا جاتا ہے. علماء کے مطابق 3 تاریخ زیادہ مستند ہے، اور اس کی وجہ جو علماء نے فرمائی ہے وہ یہ کہ شہزادی کا جنازہ پردہ شب میں اٹھا، اور جس شب میں جنازہ اٹھا ہے وہ شب تاریخ تھی، اندھیرا تھا. اگر 13 مان لی جائے تو وہ تو 14ویں کی شب ہوگی، اب تو 14ویں کا چاند نکلا ہوگا، شب تاریخ کیسے ہوگا؟ سمجھ رہی ہیں؟ لہذا یہ دلیل پیش کی گئی کہ نہیں، 3 تاریخ زیادہ مستند ہے، کیونکہ رات تاریخ تھی اور اس شب کے پردے میں جنازہ.
بہرحال ہمیں تاریخوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم تو اس شہزادی کا غم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں جس کی عمر کی مدت 18 برس۔ آج اگر کوئی 18 برس کے سن میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ارے ابھی اس نے دیکھا ہی کیا، ابھی اس کا سن ہی کیا تھا۔ 18 برس کے سن، ابھی تو اس نے دنیا ہی نہیں دیکھی۔ یہی فرق ہے انسان میں اور معصوم میں۔ 18 برس کا انسان دنیا کو دیکھ بھی نہیں پاتا، 18 برس کی معصومہ دنیا کو سب کچھ دکھا جاتی ہے۔ صلوات بھیجیں۔ میں نے عزیزو جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا، بہت مشہور و معروف آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، جس میں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کیا آدم کو، اصطفیٰ کیا نوح کا، انتخاب کیا ابراہیم کا، اور چن لیا آل عمران۔ کسی کی آل کے ساتھ نہیں یاد کیا ہے قرآن نے، توجہ، کسی کی آل کا ذکر نہیں ہے، کسی کی آل سے سورہ نہیں ہے۔ پورے قرآن میں آپ دیکھیے الف لام میم سے والناس تک دیکھیے، سورہ قرآن مجید میں شخصیت کے تو ہیں لیکن آل کا ذکر نہیں۔ قرآن مجید کا واحد سورہ ہے سورہ آل عمران، جس میں آل کا بھی ذکر ہے۔ اور توجہ طلب بات یہ ہے پروردگار، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو عمران کی آل کو زندہ رکھا، عمران کی آل کا تذکرہ ہے، کسی اور کی آل کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو قدرت جواب دے کہ میری مشیت کو تو کیا جانے۔ مشیت پروردگار یہ ہے، قرآن زندہ ہے اور قیامت تک کا قانون ہے۔ جس کو اللہ نے چاہا کہ وہ قیامت تک زندہ رہے، اس کے سورے کو اس نے آل کے ساتھ ذکر اس کا کیا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ ایک واحد شخصیت جناب عمران کی ہے، کہ صرف عمران کا تذکرہ نہیں، آل کا بھی ذکر ہے، اس لیے کہ آل موجود ہے۔ ایک فرد، ایک شخصیت آل عمران کی موجود ہے، اگرچہ پردہ غیب میں محفوظ ہے لیکن زندہ ہے، موجود ہے۔ تو آل عمران کا ذکر ہے۔ اچھا، یہ بتانے کی ماشاءاللہ آپ سب صاحبان علم و فہم ہیں، اور پھر مجلسیں تھوڑی ہوتی، مدرسے ہوتے ہی ہیں۔ بہت کچھ ان مدرسوں سے سمجھ میں آ جاتا ہے، سن کے یاد ہو جاتا ہے، اور سن کے جلدی یاد ہوتا ہے۔ اذان ہو رہی، اذان بھی سن رہی ہوں، اللہ اکبر، یہ بھی سنی کے تو یاد ہوا ہے نا۔ اس کی کبریائی کی تائید کرتے ہیں۔ مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر، ہم بھی تائید کرتے ہیں اللہ اکبر۔ دیکھیے، اذان میں صرف مجلس کا رک جانا ہی مناسب نہیں، باتوں کا بھی رک جانا ضروری ہے۔ پہلے باتیں روکیے، پھر بیان کی طرف آئیے۔ اور میں جہاں جہاں خطاب کرتی ہوں اذان ہو جاتی ہے، بات صحیح ہے، حالانکہ مجلس بھی عبادت ہے اور اذان بھی عبادت ہے۔ اذان کال ہے، اذان کال ہے نا بھائی۔ حی علی خیر العمل کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ کیا ہے؟ حی علی الفلاح کیا ہے؟ آواز دی جا رہی ہے، بلاؤ، آؤ 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 آؤ، صلاۃ کی طرف آؤ، آؤ نماز کی طرف آؤ۔ تو پھر آؤ، تو پھر پڑھو نماز۔
تو پھر باتیں نہ کرو، پھر نماز پڑھو، پھر مصلی بچھاؤ. اور کوئی نماز اللہ اپنی عبادت کے طور پر بغیر درود و سلام پنجتن پاک و محمد و آل محمد کے قبول نہیں کرتا. جب اپنی نماز ان کے بغیر نہیں قبول کرتا تو پھر یہ بات تو طے ہے کہ ان کا ذکر نماز بن جائے گا، ان کا ذکر عبادت ہے. آپ بتائیے، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، علماء سے سنا ہے کہ ذکر علی عبادت ہے، تو ہم ذکر کر رہے ہیں، علی کا عبادت کر رہے ہیں، یہی تو نماز ہے. اور پھر شریعت نے تو ہم کو باندھا نہیں ہے. اسلام کوئی بہت سخت مذہب نہیں ہے کہ جو دائرہ اسلام میں آ گیا بس وہ قید ہو گیا. اتنا فلیکسیبل ہے، اتنا لچیلا ہے، اتنی آزادی ہے کہ آپ کیا ہم لوگوں میں سے بہت مغرب و عشاء کی ساتھ ملا کے پڑھ لیتے ہیں کہ نہیں؟ اب وہ ایک الگ تاریخ ہے. بنارس میں آتی رہتی ہوں. کیوں مغرب اور عشاء کی ملا کے پڑھی جاتی ہے اور ظہر اور عصر کی کیوں ملا کے پڑھی جاتی ہے؟ کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گی، آپ کو لطف آئے گا. یہ ہمارے ہی مسلک میں ہے. ظہر اور عصر ملا کے پڑھ لو، مغرب اور عشاء پڑھ لو، لیکن درمیان میں کچھ اور نہ کرو سوائے دعاؤں کے. توجہ کیجیے گا، درمیان میں کچھ اور نہیں سوائے دعائیں کرنے کی. اس لیے کہ مولا علی نے یہی کیا تھا. مسجد میں تشریف لاتے تھے ظہر کے بعد، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھے رہتے تھے اور پھر عصر کی نماز پڑھ کے جاتے تھے. یہی تو لوگوں کو کھلتا تھا کہ تو ظہر میں آتے ہیں اور عصر کے بعد جاتے ہیں. لہذا شیعہ نے حیدر کرار نے ظہر اور عصر کو ملا لیا. یہ تاثیر علی ہے، یہ مولا کائنات کی پیروی ہے. صلوات بھیجے محمد. بات ہو رہی تھی سورہ آل عمران کی، اور وہ عمران تو کئی ہے نا، اس پر بھی بڑی بحثیں ہیں. جناب موسیٰ کے والد کا بھی نام عمران، جناب مریم کے والد کا بھی نام عمران، اور ایک عمران. یہ تو کون سے عمران کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ بڑی لمبی داستان ہے اس کی. بھئی جس کی آل موجود ہے اسی کا عمران بھی ہے قرآن میں. توجہ، اسی کی آل، جس کی آل ہے اسی کا عمران بھی ہے. اور وہ عمران کون ہے؟ وہ عمران ہے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بابا جناب عمران، جن کا لقب ہے ابو طالب. آپ نے ماشاءاللہ صبح سے ذکر سیدۃ النساء العالمین صلوات اللہ علیہا سنا ہے. بیٹی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، ہے نا؟ غور کیجئے. ایک اور طریقے سے میں گزارش کر رہی ہوں کہ یہ دیکھیے کہ جناب سیدہ بہو کس کی تھی. بہو کس کی ہے؟ جناب ابو طالب کی بہو. جناب سیدہ ہیں جناب ابو طالب کی بہو، کائنات کی ملکہ ابو طالب کی بہو. اب کیا عظمت ہے. دنیا کچھ بھی کہے، یہ بات بچیاں اچھی طرح سمجھ لیں کہ رسول اللہ نے 2 چیزیں چھوڑی ہیں، 3 نہیں.
انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی واہلا بیتی، ہے نا کہ اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت دو چیزیں ہیں. کتاب پڑھتے جاؤ، اہل بیت سے سمجھتے جاؤ، لیکن تیسری چیز یہ ہم نے اپنے آپ نکال لی ہے اور وہ ہے تاریخ. خدا کے لیے آج کے بچوں کو میں منع کر رہی ہوں کہ تاریخ سے اسلام نہ لینا، اس لیے کہ تاریخ ہم نے لکھی ہے، اس میں ہمارا مزاج شامل ہے، اس میں ہمارا نفس. قلم تو خریدے جاتے ہیں نا، قلم خریدے جاتے ہیں، قلم بکتے ہیں. تو ہم ان مورخین کی تاریخ کو کیا سمجھیں کہ مستند ہے جو تاریخ کہنی کہ معاذ اللہ کلمہ نہیں پڑھا. ارے یہ کلمہ پڑھانے کب آئے تھے؟ یہ کلمہ پڑھنے کب آئے تھے؟ یہ تو کلمہ دینے کے لیے آئے ہیں، پڑھانے کے لیے آئے ہیں. کہیں استاد سے شاگرد یہ بھی کہتا ہے کہ مولوی صاحب آپ ہم سے تو کہہ رہے ہیں کہ پڑھو، آپ خود نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ خود نہیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ پڑھے ہوئے آئے، جو انہی نے دیا وہ آپ کو پڑھنے کے لیے دیا ہے، خود پڑھنے کے لیے نہیں. جناب ابو طالب کی شخصیت پر بڑی بحثیں ہیں، بڑی انگلیاں اٹھائی گئی ہیں. اسی میں تو یہ بھی ہے کہ جناب ابو طالب آپ بتائیے کہ ایسی شخصیت کا انتخاب اللہ کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے، اللہ. اس لیے کہ آج کے زمانے میں بیٹی لینا آسان ہے، بیٹی دینا آسان نہیں ہوتا ہے. توجہ کیجیے گا، آپ کو زیادہ تجربہ ہے کہ جب ہم کہیں سے کسی کے گھر سے بیٹی لیتے ہیں تو اس کے بیک گراؤنڈ کو زیادہ ہم نہیں دیکھتے ہیں، بیٹی کو دیکھتے ہیں. صورت کیسی ہے، سیرت کیسی ہے، پڑھی لکھی ہے، ماتم مجلس والی ہے، اخلاق کیسا ہے، ہنرمند ہے، ایسی ہے ویسی ہے. لڑکی کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہ لڑکی ہم لا رہے ہیں نا، تو ہم لڑکی کو دیکھتے ہیں. لیکن جب ہم لڑکی کو دیتے ہیں کسی کے گھر میں، ارے بہت توجہ، جب ہم لڑکی کو دیتے ہیں کسی کے گھر میں تو پورے گھر اور اس کے ماحول کا جائزہ لیتے ہیں. گھر کیسا ہے لڑکے کا، ماں باپ کیسے ہیں، ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کی سیرت کیسی ہے، ان کا کردار کیسا ہے، ان کا ماحول کیسا ہے، ان کا حسب نسب کیسا ہے. بہت توجہ، ان کا حسب نسب کیسا ہے. یہ تمام چیزیں چھان کر پھٹک کر تب ہم بیٹی دیتے. بیٹی دینے میں بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے اور بہت زیادہ سوچنا پڑتا ہے. اور لینا تو یہ کہ ہمارے گھر کی بہو بن کر آئی ہے، ہمارے ماحول میں اس کو ڈھلنا ہے نا. اور جہاں بیٹی جا رہی ہے وہاں یہی کہا جاتا ہے کہ اب تم کو اپنے گھر کے ماحول میں ڈھلنا ہے، جہاں جا رہی ہو اس گھر کے ماحول میں ڈھلنا ہے. ہائے ہائے، رسول نے کیا دیکھا ابو طالب کے گھر میں کہ جو اپنی بیٹی کا رشتہ قبول کر لیا. یا رسول اللہ، زمانہ تو ابو طالب کو کافر کہہ رہا ہے، آپ سیدہ کا رشتہ کیے ہوئے ہیں. توجہ، آپ سیدہ کا رشتہ کر رہے ہیں. تو رسول اللہ جواب دیں گے تم نے سنا نہیں، مجھ سے اتنا اتنا کہا گیا، مجھ سے رشتہ کر لیجئے، مجھ سے رشتہ کر لیجئے، مجھ سے رشتہ کر لیجئے. میں نے تو یہی جواب دیا کہ اس رشتے کی ذمہ داری تو اللہ کے اوپر ہے. اچھا، تو اب رسول نے بھی یہ رشتہ نہیں کیا، اللہ نے کیا. کیا دیکھا اللہ نے جناب ابو طالب کے گھر میں، جناب ابو طالب کی شخصیت میں، جناب ابو طالب کے مزاج میں؟ اللہ نے کیا دیکھا جو اس اپنی کنیز خاص کو، نور معصومہ کو اس گھر کی زینت بنا دیا؟ یہ انتخاب تو اللہ کا ہے نا. ابھی یہی تو ہے کہ ستارہ اترے گا، ستارہ اترے. دیکھیے میرے ہاتھ میں یہ تسبیح ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسبیح فاطمہ زہرا ہے نا. اور ہر نماز کے بعد ہم اس کو پڑھتے ہیں جناب فاطمہ زہرا کے حوالے سے. اس کو تسبیح سیدہ کہتے ہیں. اور اس میں کیا پڑھتے ہیں کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر
33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुभान अल्लाह है तस्बीह यही। क्यों पढ़ते हैं 34 मरतबा? ये 34 के क्या आदाद है? ये 34 और 33 और 33 क्या है? 50-50 मरतबा आप पढ़ लीजिए हैं। 34 और 33 क्या है? इसमें कोई फलसफा पोशीदा है, इस तस्बीह सैयदा में फलसफा पोशीदा है। अभी तो सुनो गौर से। रसूलुल्लाह के पास रिश्ते आते गए और जब रिसालत पर ये एतराज़ होता गया, अब किसी से नहीं करेंगे, पता नहीं किसको तलाश कर रहे हैं, पता नहीं क्या इंतखाब होगा। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, मेरे हबीब इनसे कह दो कि आज रात सितारा उतरेगा और सितारा जिसकी जोड़ी पर उतरेगा उसी के साथ सैयदा का अक़द होगा। बहुत तफसील में मुझे नहीं जाना है, आप सब जानती हैं ये। बेटी भी सुन रही थी ना, रात जाग कर गुजरी और कहते हैं कि रात के 2 पहर तमाम हुए, तीसरे पहर को सितारे ने अपनी जगह छोड़ी। जैसे ही जगह छोड़ी, सैयदा ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 34 मरतबा कहा था, सितारा गर्दिश कर रहा है। 34 मरतबा कहने पाई थी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कि सितारे ने दर अली पर आकर सजदा किया। ज़हरा ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। सलावत भेजे ना। 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और 33 मरतबा कहा था कि सजदा करके फिर वापस गया, फिर वापस गया। तो ज़हरा ने कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है तस्बीह ज़हरा। 34, 33 और 33। अच्छा, यही तस्बीह एक वक्त वो था कि जब रसूल इस्लाम ने अपनी बेटी को दर्द फरमाई। बहुत तवज्जो, 2 मरतबा ऐसा हुआ है। एक मरतबा सैयदा ने कही, एक मरतबा रसूलुल्लाह ने बेटी को ये दर्द दिया। तो अब इसे तस्बीह रसूलुल्लाह भी कह सकते, इसे तस्बीह फातिमा भी कह सकते। तो ये कंफ्यूजन है, क्या कहें इसे। ये तस्बीह जनाब सैयदा से मंसूब है, ये रसूलुल्लाह से मंसूब है। देखिए अब्द ज़हरा हो गया, ज़हरा अली के घर में आ गई, घर आबाद हुआ, बच्चे सामने आए, जिम्मेदारियां बढ़ी, काम में इजाफा हुआ, मेहनत बढ़ी। तो मौलाए कायनात ने फरमाया कि सैयदा आप अपने बाबा से एक कनीज की सिफारिश करें कि आपको एक कनीज अता कर दे, ताकि आपके घर के काम में कुछ हाथ बढ़ जाएगा। सैयदा चली, रसूलुल्लाह के पास आई, रसूलुल्लाह मुस्कुराए, सैयदा कैसे आना हुआ? कहा बाबा आपके पास ये गुजारिश लेकर आई हूँ, ये इल्तिजा लेकर आई हूँ कि बच्चों का साथ है, जिम्मेदारी है, काम है, तो कोई एक कनीज मिल जाती जो हमारे काम में हाथ बटा लेती। दूसरा होता, बाप के पास बेटी आई है फरमाइश लेके, फिर बाप के कुदरत में है ये बात, इतनी कनीज़ें हैं, कोई कनीज़ दे देते, सैयदा के हवाले कर देते। लेकिन रसूलुल्लाह मुस्कुराए और जवाब दिया जाओ जाओ। और जाते जाते कहा कि आज रात जब बिस्तर पर लेटना तो सोने से पहले 34 मरतबा कहना अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा कहना अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा कहना सुभान अल्लाह। बेटी की तस्बीह बेटी को ही दे दी, बेटी की तस्बीह बेटी को ही दे दी। और सैयदा ने मुस्कुरा कर वापस आई, कहने को खाली हाथ आई, लेकिन आपको क्या मालूम कि इस तस्बीह ने क्या दे दिया? इस तस्बीह ने क्या दे दिया? रात को जब बीवी अपने बिस्तर पर गई तो तस्बीह की तिलावत फरमाई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐसा विर्द, ऐसा विर्द, ऐसा विर्द तस्बीह का हुआ कि सवेरा हो गया तो देखती है कि चक्की खुद ब खुद चल रही है, चक्की चल रही है, चलाने वाला नजर नहीं आ रहा है।
گہوارہ ہل رہا ہے، جھلانے والا نظر نہیں آ رہا ہے، گھر صاف ہے، چاروں کش دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ارے دکھائی کیسے دیتا؟ اس لیے کہ ادھر سیدہ نے تسبیح کی، ادھر اللہ نے فرشتوں کو مامور کر دیا، جاؤ زہرا کے گھر کی چکی چلاؤ۔ فرشتوں کو مامور کر دیا۔ اب یہ تسبیح ہر نماز کے بعد ہمارا ورد ہے، لیکن ایک التجا ہے آپ سے، یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ تسبیح پڑھیں گی تو کھانا پک جائے گا اپنے آپ، یہ نہ سمجھیے گا۔ ہاں مشکل آسان ہو جائے گی، اس کا وعدہ ہے۔ آپ تسبیح پڑھیے، مشکل آسان ہو جائے گی، جو رکاوٹیں آئیں گی، جو پریشانیاں حائل ہوں گی، وہ تمام پریشانیاں اس تسبیح کے طفیل میں سب ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ صلوات بھیجے محمد۔ تبھی تو اب آپ اور فرمائیں، بات تو جناب عمران کی ہو رہی تھی، اور گفتگو میں جناب ابو طالب کی بہو آ گئی، بہو سے گھر آباد ہوا۔ مورخین نے لکھا ابو طالب کیا پرورش کرتے رسول کی تو کر نہ پائے، اس لیے کہ غریب تھے، غربت۔ اور جناب ابو طالب کی ذکر ہے تاریخ اسلام میں کہ جناب ابو طالب غریب تھے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ غریب کیسے تھے۔ پہلے یہ آپ بتا دیجئے کہ امیری اور غریبی کا معیار کیا ہے؟ معیار کیا ہے امیری کا؟ آپ کسی کے لیے کیسے فیصلہ کریں گی کہ فلاں امیر ہے، فلاں امیر ہے؟ بہت توجہ، اور شاید آپ میری بات کی تائید کریں، ہر زمانے میں ماحول ضرور بدلا ہے، معیار نہیں بدلا ہے۔ ماحول بدلا ہے، معیار نہیں بدلا ہے۔ اس زمانے میں جو امیری کا معیار تھا وہ آج بھی ہے، آج بھی۔ کسی کو اگر آپ کو اس کی امیری سمجھنا ہو کہ وہ امیر ہے یا نہیں ہے تو دو چیزیں ہیں، بہت توجہ، بہت توجہ، دو چیزیں ہیں، ایک اس کا گھر، ایک اس کی سواری۔ سواری سے سمجھیے کہ وہ امیر ہے، گھر سے سمجھیے کہ وہ امیر ہیں۔ جب لڑکی دی جاتی ہے تو سب سے پہلے یہی پوچھا جاتا ہے گھر ذاتی ہے؟ گھر ذاتی ہے؟ اور گاڑی؟ جس کے پاس ایک گاڑی ہو وہ امیر ہے، بھائی گاڑی ہے اس کے پاس، گاڑی رکھے ہوئے وہ امیر ہے۔ اور جس کے پاس دو تین ہو اس کے لیے ارے کیا کہنا ان کی دولت کا، دو دو تین تین گاڑیاں تو گھر پر کھڑی ہیں، دو دو تین تین گاڑیاں گھر پر ہیں۔ اب یہ ہے امیری کا۔ بھائی ہم کسی کے بینک اکاؤنٹ تو نہیں چیک کرتے، کسی کا بینک اکاؤنٹ ہم چیک نہیں کرتے، صرف دو چیزوں سے ہم اس کی امیری کا اندازہ لگاتے ہیں۔ تو جو معیار آج ہے امیری کا اندازہ لگانے کا وہ کل بھی تھا۔ عرب میں اس وقت امیر اسے کہتے تھے جس کا اپنا گھر ہوتا تھا، جس کے پاس اپنی سواری ہوتی تھی۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس وقت کی سواری یہ 4 ویلر نہیں تھی، اس وقت کے عرب کی سواری اونٹ اور اونٹنیاں ہوا کرتے تھے، ہے نا؟ ہاتھی بھی نہیں تھا، ہاتھی عرب میں صلوات بھیجے محمد۔ اگر کہیے تو بولوں، ورنہ صلوات بھیجتی رہیے، بآواز بلند صلوات بھیجتی۔ سب مل کے بآواز بلند صلوات بھیجے محمد۔
چھوڑیے اس کو، ہاتھی کا نام نہیں لوں گی ورنہ لائٹ چلی جاتی ہے، نہیں کہوں گی، جانے دیجیے، تھا ہی نہیں وہ عرب میں۔ اور جب پہلی بار دیکھا گیا ہے تو وہ سال عام الفیل کہلایا ہے، جو سال حضور تشریف لائے ہیں وہ ایک عام الفیل تھا، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، اسی سال پہلی بار دیکھا گیا تھا۔ کیلنڈر بننے کا یہی طریقہ ہے، جب کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، جب کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے تو پھر وہاں سے کیلنڈر شروع ہو جاتا ہے، چاہے وہ وکرمادت کا سنوت کیلنڈر ہو اور چاہے ہمارا ہو اسلامی۔ عام الفیل جب رسول تشریف لائے، ہجرت، بعثت جب رسول مبعوث ہوئے، ہجرت جب رسول اللہ نے مکے سے مدینے ہجرت فرمائی، یہ سب کیلنڈر ہیں، سب تاریخیں ہیں۔ لیکن چوتھا کیلنڈر کسی نے نہیں بنانے کی ہمت کی، اور وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کیونکہ 16 اعتبار سے بنایا گیا تھا، سورج کے اعتبار سے وہ 21 مارچ ہے، وہ نوروز ہے، اور وہ نوروز مولا کائنات کی ولایت سے وابستہ ہے، اس لیے یہ کیلنڈر صرف علی والوں کے پاس ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ تو جناب ابو طالب کی ٹائم نہیں ہے، بات مکمل ہو جائے، بہت بڑی بات ہے، پیغام آپ تک پہنچ جائے۔ یہ بات عزیزو جناب ابو طالب کے اقتصادی معیار کی ہو رہی تھی، ہے نا، اقتصادی حیثیت سے بھی کمزور تھے، اور کلمہ تو پہلے ہی نہیں پڑھا تھا، اقتصادی حیثیت سے بھی کمزور کہہ دیا، اب اقتصادی حیثیت سے کمزور کیسی؟ کیا معیار تھا جناب ابو طالب کا؟ اپنا گھر بھی تھا، اپنی سواری بھی تھی، اس وقت کی سواری اونٹنی تھی، اونٹنی ہوا کرتی تھی سواری کی، اور جس کے پاس، بہت توجہ انشاءاللہ یاد رکھیے گا، جس کے پاس سرخ آنکھوں والی اونٹنی ہوتی تھی اس کو امیر سمجھا جاتا تھا کہ وہ بڑی قیمتی ہوتی تھی، سرخ آنکھوں والی اونٹنی، جس کے پاس ایک اونٹنی سرخ آنکھوں والی ہو وہ بہت بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ جناب ابو طالب کے بارے میں بتاؤں کہ جناب ہاشم سے ورثے میں جو اونٹنیاں ملی ہیں سرخ آنکھوں والی جناب ابو طالب کو، وہ تعداد میں 10 تھی، تعداد میں 10 تھی۔ تو ابو طالب غریب کہاں سے؟ اور پھر تجارت کاہے کی تھی جناب ابو طالب کی؟ دیکھیے آپ انشاءاللہ یاد رکھیے گا، ہندوستان عزاداری میں بہت ہی قابل فخر اور باعث فخر ہے۔ آدم آئے، حوا آئی، جب حوا دنیا میں آئی تو جوڑے میں پھول لگے ہوئے تھے حوا کے، حوا کے جوڑے میں پھول لگے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ وہ جنت کے پھول تھے، ہاں جنت کے پھول تھے، اور جب آئی یہاں اور بال کھولے تو وہ پھول ہوا سے اڑے، اور ہوا کے دوش پر جو پھول چلے تو سب سے پہلے ہندوستان پہنچے، سب سے پہلے ہندوستان آیا ہے پھول، جنت کا پھول ہندوستان آئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ پھول کی پیداوار ہے، عرب میں نہیں ہے اتنی، اور ملکوں میں نہیں ہے، ہندوستان میں سب سے زیادہ پھول کی پیداوار ہے، اور اللہ نے پھولوں کو خوشبو دی ہے، ہر پھول کو دی بھی نہیں ہے، یہ آپ جانتی ہیں کہ جس نے ولایت علی کا اقرار کر لیا اس پھول کو خوشبو ملی ہے۔ بھائی پھولوں میں گلاب کو کہا جاتا ہے نا پھولوں کا راجا، گلاب نے سب سے پہلے اقرار کیا ولایت علی کا، تو جس پھول میں خوشبو ہے اسی کا عطر نکالا جاتا ہے، اسی کا عطر نکالا جاتا ہے، عطر ہندوستان سے جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں پھول سب سے زیادہ
ہندوستان سے جاتا ہے، جتنا ایکسپورٹ ہوتا ہے عطر کا وہ ہندوستان سے ہوتا ہے. اور اس زمانے کے تاجر تھے عطر کے جناب ابو طالب. توجہ، تاجر تھے جناب ابو طالب، عطر کے تاجر تھے. اب آپ اندازہ لگا لیجئے، آج اگر کوئی پرفیومر ہوتا ہے تو مجھے کوئی پرفیومر ابھی تک تو کوئی غریب نہیں دکھائی دیا. کوئی پرفیومر مجھے غریب نہیں دکھائی دیا، کوئی عطر کا تاجر غریب نہیں دکھائی دیا. تو جناب ابو طالب اس وقت عطر کی تجارت کر رہے تھے جب کہیں پھول نہیں تھا، صرف ہندوستان میں تھا. تو اس سے جناب ابو طالب کی امیری کا، اقتصادی حالت کا آپ اندازہ لگا لیجیے. اسی لیے میں منع کر رہی ہوں بچیوں کو کہ تاریخ سے اسلام لینے کی کوشش نہ کرنا. نہیں، رسول اللہ نے 2 چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن اور اہل بیت. بس 2 چیزوں سے لینا ہے ہم کو دین اسلام، یا قرآن سے لیں گے یا اہل بیت سے لیں گے. ہاں، جو باتیں اسلام کی تاریخ میں قرآن کے مطابق نظر آئیں وہ صحیح ہیں، جو قرآن کے مطابق نہ نظر آئیں وہ غلط ہے. صلوات بھیجے محمد. اب یہ جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کا مظاہرہ انشاءاللہ آپ استفادہ کریں گی اور بیدار ہو جائیں گی. دیکھیے، جب ہماری مرادیں منتیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو کیا کچھ نہیں ہم کر ڈالتے ہیں. 40 دن کا چلہ کھینچ لیا اور یہ عمل کر لیا اور وہاں پہنچ گئے اور اس درگاہ چلے گئے اور ہر جگہ منت. لیکن ان تمام منتوں میں سب سے آسان منت ہے جناب سیدہ کی کہانی. سب سے آسان منت ہے نا جناب سیدہ کی کہانی. بیٹا امتحان میں پاس ہو جائے، بی بی سیدہ کی کہانی سنیں گے. نوکری مل جائے، بی بی سیدہ کی کہانی سنیں گے. لڑکی کا رشتہ ہو جائے، بی بی سیدہ کی کہانی سنیں گے، ہے نا. یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے. اور ہوتا ہے. ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے، کہانی پر بھی بڑی بحثیں ہیں کہ یہ مستند نہیں ہے، مستند نہیں. پھر کہانی ہے. یہ کیا مطلب ہوا؟ کہانی پھر کہانی ہے. کہانی تو کہانی ہے ہی ہے. یہ اردو لفظ ہے کہانی، عربی لفظ ہے قصہ. عربی میں جسے قصہ کہتے ہیں اس کو اردو میں کہانی کہتے ہیں، یعنی کہا ہوا. قصہ انسیڈنٹ ہے، واقعہ ہے، اور ہم یہ کہانی مانتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے. اور لوگوں نے کہا کہ جناب سیدہ کی کہانی سے کام ہو جاتا ہے. ارے مانگو تو اللہ سے مانگو، ہے نا. یہ بہت سنتی رہتی ہوں گی آپ کہ دینے والا وہی ہے، مانگو تو اسی سے مانگو، اسی سے مانگو. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ دینے والا وہی ہے، سب کچھ دیتا ہے. لیکن وہ بھی کہتا ہے کہ ہماری پسند یہ ہے تم ہمیں کہانی سناؤ، ہم تمہیں دیتے رہیں گے. صلوات بھیجے تم ہمیں کہانی سناؤ. تم سناتے رہو کہانی، ہم تمہیں دیتے رہیں گے. ہمیں یہ کہانی پسند ہے، ہم بار بار سننا چاہتے ہیں. تم سناتے رہو کہانی، ہم تمہیں دیتے رہیں گے. جو مانگو گے وہ دیں گے. دینے والا اللہ ہے، لیکن اس کی بھی تو پسند کا خیال رکھنا ہے نا. اس لیے ہم کہانی سناتے. اچھا، کہانی میں ہے کیا؟ 3 باتیں ہیں. میں پوری کہانی نہیں سنا رہی ہوں اس وقت. 3 ہی قصے ہیں. ایک وہ سنارن کا قصہ ہے، ایک بادشاہ زادی وزیر زادی کا قصہ ہے، اور ایک یہودی کے یہاں شادی میں گئی تھی. یہی تو ہیں 3 قصے. سنارن نے کیا کیا تھا؟ اس کا بیٹا گر گیا تھا سنار کے آوے میں، اور ماں تھی وہ. بھائی اس وقت تھوڑی کہانی تھی یہ والی جو ہم پڑھتے ہیں، اس وقت تو بن رہی تھی کہانی. اور توجہ، اس وقت کے واقعات ہم اس وقت سنا رہے ہیں تو ہماری منتیں پوری ہو رہی ہیں، ہماری مرادیں آ رہی ہیں. ان واقعات کو ہم دہراتے ہیں بار 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 بار، اس لیے کہ یہ خوشنودی پروردگار ہے. توجہ طلب بات یہ ہے کہ سنارن نے کون سی کہانی سن لی؟ یہ آپ سوچئے.
سنارن نے کون سی کہانی سنی؟ سنارن کا تو قصہ خود ہی اس کہانی میں موجود ہے. اس کا بیٹا گر گیا تھا بس، اور گرا تو پریشان ہوئی. یہ بات ضرور ہے کہ عرفان تھا، سمجھتی تھی کہ کس کو پکاروں جو مدد کے لیے آئے. جب بیٹا گرا پریشان ہوئی، سوچا کس کو پکاروں؟ کہ میں ماں ہوں، حسنین کی ماں کو پکاروں. ماں کی حیثیت سے حسنین کی ماں کو پکارا، اور ادھر پکارا ادھر مدد ملی. مدد ملی تو آپ نے بھی پڑھا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے، اور کہتے رہتے ہیں کہ سنارن کا بچہ صحیح و سلامت کمار کے آمے سے نکل آیا. یہی تو ہوا تھا. اب جس کو پکارنے سے بچہ آ گیا صحیح سلامت نکل آیا، ورنہ کمہار کے آمے سے کوئی صحیح سلامت نہیں نکلتا ہے. پھر بچہ لیکن جب نکل آیا تو کہتے اس نے بازار سے 2 پیسے کی شیرینی خریدی. دیکھیے منت بڑھانا بھی کتنی آسان ہے. اور جناب سیدہ کے لیے منت اگر مانیے کہانی کی تو جتنے جلدی ہو سکے اتنے جلدی بڑھا دیجیے. اتنی آسان منت ہے یہ کہ شیرینی خریدی اور ایک ایک کے گھر میں گئی. اب لکھا یہ ہے کہ ایک ایک کے دروازے پر گئی کہ مجھے جناب سیدہ کی کہانی سنا دو، کہانی سنا دو. اب میرے عقل ناقص نے سوچا کہ کہانی تھی کہاں اس وقت جو سناتے؟ کون سی کہانی سننے کے لیے آ رہی تھی وہ؟ اور کون سی کہانی کی فرمائش کر رہی تھی؟ کہانی کی فرمائش نہیں کر رہی تھی، وہ فرمائش کر رہی تھی کہ مجھے اس بی بی کے فضائل سنا دو، اس بی بی کے قصیدے سنا دو، اس کا رحم و کرم تو بتاؤ کہ جس کی رحمت سے، جس کے کرم سے میرا بچہ آج زندہ نکل آیا. تو اگر عرفان ہوتا تو بتاتے نا، ادراک ہوتا تو سمجھاتے نا. آپ نے سورہ قدر کی تلاوت کی، پڑھیے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ کون سی لیلۃ القدر ہے؟ یہ کون سی قدر والی رات ہے جس کا ادراک نہیں ہے، جس کا عرفان نہیں ہے، جو ہماری سمجھ میں آ بھی نہیں سکتی رات. ایک صحابی نے جب چھٹے امام سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ لیلۃ القدر یہ ہے کیا؟ کہ تم نہیں سمجھ پاؤ گے، تم نہیں سمجھ پاؤ گے. کہ مجھے آپ سمجھائیے، اسی لیے آپ کی خدمت میں آئے ہو. کہا تمہاری سمجھ ہی میں نہیں آئے گا، تمہیں ادراک ہی نہیں ہے، تمہاری عقل اس عرفان کی بلندیوں تک پہنچ نہیں سکتی. اور جب کہا اچھا بتائیے کہ لیلۃ القدر ہے کون، تو امام حق کھڑے ہوئے اور ادب سے جھک کر کہا کہ خدا کی قسم، اس کے تقدس کی قسم، کہ لیلۃ القدر کوئی اور نہیں، میری دادی فاطمہ زہرا ہے. صلوات بھیجے. میری دادی فاطمہ زہرا. اور کہا کہ تمہیں ادراک نہیں ہو سکتا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. ادراک نہیں ہو سکتا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر. کون ہے؟ من کل امر. کل امر، امر کل ہے کون؟ امر کسے کہتے ہیں؟ امر کیا ہے؟ کل امر. امر کون ہے؟ جس کو اللہ اختیار دے دے، جس شے پر مامور کر دے، وہ ہے امر، صاحب اختیار. صحابی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ زمانے کا پہلا صاحب الامر کون ہے؟ پہلا، سب سے پہلا صاحب امر کون ہے؟ آپ ہے صاحب امر کا؟ نہیں. رسول اللہ نے اپنے لیے انکار کیا ہے. خدا کی قسم میں صاحب امر نہیں ہوں، میں صاحب امر نہیں ہوں. میں اس کی مشیت کا علم رکھتا ہوں، لیکن اختیار نہیں ہے کہ اس کی مشیت میں تبدیلی لے آؤ. بہت توجہ، اختیار نہیں ہے.
کہ اس کی مشیت میں تبدیلی لے آؤں، میں علم رکھتا ہوں کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ کافر علی ہیں کہ علی ہوں گے لیکن ابھی نہیں ہے۔ پھر کون ہے؟ تو رسالت کھڑی ہوئی، کہا کہ زمانے کی سب سے پہلی صاحب امر ہے تو میری بیٹی زمانے کی سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا ہے، صلوات بھیجے۔ یہ بات عزیزوں واضح ہو گئی کہ رسول صاحب امر نہیں ہے، رسول عالم مشیت باری ہے، علم رکھتے ہیں، لیکن امر کے پاس جو صاحب امر ہوتا ہے اس کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے۔ اگر اختیار نہ ہوتا، اب توجہ، تو نانا کے زانو پر بیٹھا ہوا نواسا راہب کو بیٹا دینے کا اختیار کہاں سے لاتا؟ کہاں سے لاتا آپ بتائیے؟ رسول کے پاس اختیار نہیں ہے، حسین کے پاس اختیار ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک بیٹا نہیں 7 بیٹے عطا کر دیے، 7 بیٹے عطا کیے، اور 7 ذاکرین یہ بھی کہتے کہ جیب پر ہاتھ رکھا، جیب پر ہاتھ رکھا، جیب پر ہاتھ نہیں رکھا، جیب سے تھوڑی بیٹے نکال کے دے رہے تھے کہ جیب پر ہاتھ رکھا کہ لو دوسرا بیٹا، لو تیسرا بیٹا، لو چوتھا بیٹا، جیب سے نہیں نکل رہے تھے۔ حسین دل پر ہاتھ رکھ رہے تھے، جس دل میں فاطمہ کی ممتا تڑپ رہی تھی، اور سیدہ کائنات کی صاحب امر، پہلی صاحب اختیار بھی ہے۔ حسین اپنی ماں کے اس اختیار کی بنا پر کہہ رہے تھے، اپنے ماں کے اس اختیار کی بنا پر کہہ رہے تھے، جا میں نے ایک بیٹا دے دیا، جا میں نے دوسرا بیٹا دے دیا، جا میں نے تیسرا بیٹا دے دیا۔ معلوم تھا کہ بیٹے راہ حق میں کام بھی آئیں گے، سیدہ کو بھی علم تھا، لہذا حسین کہتے رہے، بیٹے کی بات ماں ٹالتی کیسے؟ حسین کہتے رہے، اگر کہتے رہتے تو راہب کو نہ معلوم کتنے بیٹے مل چکے ہوتے۔ صلوات بھیجے محمد۔ تو بات عزیزو یہ ہے کہ ادراک نہیں تھا تو فضائل سیدۃ النساء العالمین بتاتے کیا؟ لہذا دروازے بند کر لیے اور مایوس ہو کر سنارن جو تھی وہ جنگل کی طرف چلی گئی، ہے نا، یہ سنا ہے نا، جنگل کی طرف چلی۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کہا کہ جب جنگل کی طرف گئی تو ایک برقع پوش معظمہ ملی اور انہوں نے فرمایا کہ تو بیٹھ جا، میں کہانی کہتی ہوں۔ واہ 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 واہ! انہوں نے کون سی کہانی سنائی؟ بی بی سیدہ نے کیا سنایا؟ جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس معظمہ نے کہانی سنائی۔ آپ یقین مانیں کہ بی بی نے جو سنایا وہ توحید کی باتیں تھیں، وہ نبوت کی فضیلتیں تھیں، وہ اسلام کے راز و رموز سے دین کے، جو جناب سیدہ درس دے رہی تھی اس سنارن کو، کہ جب سنارن نے سنا تو فوراً قدموں میں گر پڑی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ صلوات بھیجے۔ بس عزیزو بات ختم ہو رہی ہے۔ اب فضیلت، عظمت جناب سیدہ، جہاد کیا ہے۔ اسی لیے تو فروع دین میں ایسا نہیں ہے کہ جہاد عورتوں پر ساقط ہے۔ اگر صرف یہ سوچ لیا جائے کہ جہاد تو بس تلوار ہاتھ میں لی اور سامنے آ گئے، یہ ہے جہاد، اسی کو کہتے ہیں مجاہد، چاہ جائے کہ یہ حق پلڑے، لیکن اس کو مجاہد کہتے نہیں، مجاہدہ بھی ہے اسلام میں، جہاد ہمارے لیے بھی ہے۔ جناب سیدہ نے جہاد کر کے ہم کو بتایا، کائنات کی عظیم ترین مجاہدہ، وہ جس نے پورے یہودی سماج کو منقلب کر دیا۔ شہزادی کے آنے سے پہلے سماج یہودی تھا، قدم رکھنے پر سب بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوش کے بعد جب ہوش میں آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلوات بھیجے محمد۔ کچھ راز و رموز ہیں
کہ جو آپ کے اذہان عالی تک میں پہنچانا چاہتی ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ یہودی آیا، شادی میں شرکت کا خواہش مند ہوا، میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ صرف بیوی کو کیوں لینے آیا تھا۔ ابھی کسی کے یہاں کارڈ جاتا ہے تو کیا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی آئے آپ نہ آئے؟ صرف بیٹی کو بلایا جاتا ہے؟ بڑوں سے کہا جاتا ہے آپ تشریف لائیے گا، میں اہل و عیال، ہے نا؟ یہ کیسا دعوت نامہ ہے کہ جہاں صرف یہودی کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ آپ اجازت دے دیجئے کہ آپ کی بیٹی میرے یہاں تشریف لے جائیں، یا علی آپ اجازت دے دیجئے کہ آپ کی زوجہ تشریف لے جائیں۔ ہوا یہ تھا کہ یہودی عورتوں نے ایک آواز اٹھائی، تم نے تو مباہلہ میں دیکھ لیا پنجتن کو ایک ساتھ، تم نے تو دیکھ لیا، رسول سے ملاقات ہوتی ہے، علی کو دیکھتے رہتے ہو، حسنین سے ملاقات ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم نبی کی اس بیٹی کی زیارت کریں، لہذا یہ اچھا موقع ہے شادی کا، بلا لو۔ یہودی عورتوں کی طرف سے آواز اٹھی تھی کہ بلا لو، اور پھر کچھ تو عظمت و عقیدت تھی نا دلوں میں، اس لیے کہ ایسے ہی موقع ہوتے ہیں کہ جہاں بڑی بڑی ہستیوں کو بلانے کا ایک ارمان ہوتا ہے، ایک ارمان ہوتا ہے۔ شادی کر رہے ہیں، ارے فلاں چیف منسٹر کو دعوت دو، آ جائے تو کیا کہنا، گورنر آ جائے تو پھر کیا کہنا، یہاں سے وہاں تک لال بتی کی گاڑیاں، یہاں سے وہاں تک، ارے صاحب بہت بڑی شادی تھی، بہت بڑی شادی تھی، وہاں تو گورنر آئے تھے، اتنی بڑی شادی تھی، بہت عمدہ شادی، بہت بہترین شادی، منسٹروں کی قطار لگی ہوئی تھی، اور گورنر آئے تھے، اور فلاں آئے تھے، اور فلاں آئے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب شادی کا گھر بناتے، بستر بچھاتے، تو ہم سب سے پہلے حدیث قصہ کی تلاوت کر کے پنجتن کو بلا لیتے ہیں، ہے نا، کہ ماحول پاک ہو جائے، وہ عظیم ہستیاں جن کے مبارک قدم فرش پر آ جائیں تو پھر وہ محفل نورانی محفل ہو جاتی ہے۔ یہ بات یہودیوں کے علم میں تھی، یہ بات یہودی کو معلوم تھی کہ مسلمانوں کے رسول کی بیٹی آئے گی تو ہماری محفل میں چار چاند لگ جائیں گے، اور ہوا بھی یہی، ہوا بھی یہی۔ اچھا، ہماری بہن نے بھی ابھی تذکرہ کیا تھا کہ وہ جنت سے لباس آیا تھا، ہے نا، جنت سے زیورات آئے تھے، وہ اس لیے کہ غیروں کے بیچ جا رہی تھیں، اسلام کی عزت تھی، اسلام کی عزت، غیروں کے درمیان جا رہی ہیں، اور پھر جہاد بالعصمت کرنے جا رہی ہیں، جہاد بالسیف نہیں، جہاد بالقلم نہیں، جہاد بالنفس بھی نہیں، جہاد بالعصمت۔ شہزادی نے مصلی بچھایا، پروردگار میں تیری کنیز خاص ہوں، تیرے رسول کی بیٹی ہوں، میرے پاس نہ لباس ہے نہ زیورات ہیں۔ کہتے ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ جنت سے حوریں آ گئی لباس و زیورات لے کر، صلوات بھیجے محمد والے۔ ہاں ہاں، زہرا اس چادر کے ساتھ بھی جا سکتی تھی جس میں 72 پیبند تھے، اس چادر کے ساتھ بھی تشریف لے جا سکتی تھی، لیکن وہ چادر جس پر تطہیر کی آیتیں آئی ہیں، وہ رچ کے درمیان کیسے پہنچ جائیں، ہائے ہائے، وہ رچ کے درمیان کیسے پہنچ جائے، لہذا وہ چادر نہیں، اب جائیں گی تو جنت کی شہزادی بن کر جائیں گی، اور جناب سیدہ جنت کی شہزادی بن کر آئی، جیسے ہی اس جشن میں تشریف لائی، کہتے سب عورتیں بے ہوش ہو گئی۔ اچھا، ایک جملہ یاد رکھیے گا جو کہانیوں میں بھی نہیں ملتا ہے، اور مجھے شکایت ہے کہ کیوں نہیں ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سجدے پر اعتراض کرنے والے، سجدہ تو بس اللہ کو ہے، ہاں ٹھیک ہے، اللہ کو تو ہے ہی ہے،
سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے کیوں آدم کو سجدہ کرا لیا فرشتوں سے سجدہ کرایا نا. اور جس نے سجدہ سے انکار کیا وہ ملعون قرار پایا. تو اب ایک جملہ جو میں کہنا چاہتی ہوں انشاءاللہ آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں گے کہ 500 نہیں 5000 یہودی خواتین جناب سیدہ کو دیکھ کر سربت سجود ہو گئی، سب کی سب سجدے میں گر پڑی. اور کہانی میں لکھا کہ سب بے ہوش ہو گئی، سب بے ہوش ہو گئی. اچھا یہی بے ہوشی صحیح، بے ہوش ہو گئی. اور جب ہوش میں آئی تو پھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. کیا یہ لمحے بھر کے لیے، جیسے لمحے بھر کی معراج سمجھ میں نہیں آتی، ویسے یہودی مسلمان کیسے بن گیا ہے سمجھ میں نہیں آتا. خوشبو سے کہتے ہیں پورا گھر معطر ہو گیا. اور خوشبو بڑی عجیب چیز ہے، اس کا خالق اللہ ہے. خوشبو ہماری اور آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے، خوشبو کا خالق اللہ ہے. شہزادی کے تشریف لے جانے سے گھر خوشبو سے معطر ہو گیا. جس خوشبو کو برداشت نہ کر پائی یہودی خواتین، برداشت نہیں کر پائی، اس لیے کہ دل میں ایمان کی شمع نہیں روشن ہوئی تھی. جب شمع ایمانی روشن ہو گئی تو سب نے کلمہ پڑھا. جب سب نے کلمہ پڑھا تو دیدار فاطمہ زہرا بھی کیا. صلوات بھیجے محمد. دیدار بھی ہوگی، دیدار بھی ہوگی. اور پھر آپ اس حجرے میں تشریف فرما ہی جس میں دلہن بیٹھی تھی. بس بات ختم ہو گئی. دلہنی سے ربط مسائل. اس حجرے میں گئی جہاں دلہن بیٹھی. دلہن کے لیے نماز پڑھی جناب سیدہ نے اور دعا کی کہ میرے قدم کو معاذ اللہ نعوذ باللہ کوئی منحوس نہ کہے. پروردگار میری عزت رکھ لے، تو عزتوں کا خالق ہے. کہتے ہیں ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ دلہن کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی. جملوں پر غور کیجیے. کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی. اور جب کلمہ پڑھ لیا زہرا نے دعا دے دی. دعا دی ہے بی بی تمہارا گھر آباد، بی بی تمہارا سہاگ سلامت رہے، تمہیں دنیا کی کوئی مصیبت کوئی پریشانی نہ ہو، تمہارا گھر ہمیشہ ہمیشہ آباد رہے. جب دعا سنی جو ابھی دلہن تھی حجرے میں بیٹھی تھی فوراً ردا پکڑ لی جناب سیدہ کی. اب میں نہیں جانے دوں گی آپ کو یہاں سے، بس آپ مجھے اپنی کنیزی میں لے لیجیے، اپنی کنیزی میں لے لیجیے، میں تو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی. پھر دعائیں دینے لگی اور قدموں کو پکڑ کر کہا کہ میری شہزادی آپ نے مجھے اپنی کنیزی میں لے لیا ہے، آپ میری مالکہ ہیں، آپ میری شہزادی، لہذا مجھے آپ کچھ 10 کچھ ہدایت آپ کچھ بتا دیں جس کو میں ہمیشہ یاد رکھوں. کچھ ہدایت فرما دیجئے، کچھ ایسی باتیں کہ جس کے میرے ذہن میں ہمیشہ ہمیشہ وہ محفوظ رہے. ہاتھ اٹھایا، توجہ، ہاتھ اٹھایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا ام حبیبہ، سمجھ رہی ہیں ام حبیبہ، میں تجھے صرف ایک ہی درس دے رہی ہوں، خدا تیرے بچے سلامت رکھے، تیرا گھر آباد رہے، تیری سسرال کوفے میں ہے. یہ مدینے کا واقعہ ہے نا، تو کوفے جا رہی ہے، آج کے بعد سے تیرا گھر کوفہ ہوگا. لیکن ام حبیبہ یاد رکھنا کہ جب تیرے گھر کے سامنے سے کسی بےکس کا قافلہ آ جائے تو اپنے بالا خانے سے اس کا تماشا نہ دیکھنا. ہائے ہائے زہرا کو کیا یاد آ گیا، کیا یاد آ گیا.
बेकसों का काफिले का तमाशा न देखना। ये ऐसा जुमला था जो करबला के बाद असीरान करबला से कूफा जा रहे हैं, कूफे में काफिला रुका तो उम्मे हबीबा को वो जुमला याद आ गया। उम्मे हबीबा को वो जुमला याद आ गया। ज़हरा की असमतों को लाखों सलाम, मेरी शहजादी जितने भी तस्करे किए जाए, 18 बरस की कलील मुद्दत और फजाइल की इंतहा इतनी है कि ये तो 7-8 मजलिसें हुई हैं, जिंदगी नहीं जिंदगियां मैसर हो जाए तो वो भी ना तमाम, तब भी फजाइल तो तमाम नहीं हो सकते। आज उस ज़हरा के गम मनाने के लिए आई, आज उस शहजादी का ताबूत की शबी आपके सामने। इस मजलिस के बाद जनाजे को आप उठाएंगे, जनाजे को उठाइएगा, ज़ैनब को पुरसा दे लीजिएगा, हसनैन को पुरसा दे लीजिए। हर मजलिस हुसैन होती है जिसमें हुसैन का पुरसा माँ को दिया जाता है। और बीबी ज़हरा ने वायदा भी किया है कि मेरे लाल जहाँ जहाँ तेरा नाम लिया जाएगा, जहाँ जहाँ तेरी मजलिसें होंगी, ये माँ जाएगी और अपना खुश्क रुमाल लेकर जाएगी और रोने वालों के आंखों से निकले हुए आंसू रुमाल सैयदा की जीनत बन जाएंगे। अजीजों, तुम अपने मर्तबे को समझो, तुम अपनी हैसियत को, अपने मकाम को समझो। कितने खुश नसीब हैं आप कि आप उस वर्ष अज़ा पर तशरीफ फरमा है कि जहाँ हुसैन की माँ भी आती है, हुसैन की बहन भी आती है। लेकिन आज इस मजलिस का रंग बदला हुआ है, क्योंकि आज ये मजलिस एक माँ की मजलिस है। बच्चे आए हैं, बेटे आए हैं पुरसा लेने के लिए, बेटियां आई हैं पुरसा लेने के लिए। रो रो कर आप पुरसा दीजिए, ए बीबी ज़ैनब अपनी माँ का पुरसा, ए आका हसन अपनी वालदा का पुरसा, ए आका हुसैन अपनी माँ का पुरसा कबूल कीजिए। जिस माँ के दुनिया से उठ जाने पर हुसैन ने कहा था अनल गरीब, मैं गरीब हो गया, मैं गरीब हो गया, मैं गरीब हो गया। अजीजों, आज हुसैन की माँ का मातम है, हुसैन की माँ का मातम। क्या मुसीबत गुजर गई। दौरान हज एक सहाबी की मुलाकात जनाब फिज़ा से हो गई और वो खुद बताता है, रावी वही है, रिवायत उसी से है, खुद बताता है कि मैंने जो ऐसी ज़बान में ज़ियारत पढ़ते हुए सुना कि मैं ठहर गया वहाँ पर, और मैंने अपने दिल में ख्याल किया कि ये बीबी तो मदीने की मालूम होती है। जब तवाफ कर चुकी तो रावी कहता है कि मैंने पूछा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, तो आपने फरमाया कि शहर मदीना से। कहा कि अगर आपका ताल्लुक़ शहर मदीना से तो आप ही मेरे सवाल का जवाब दे सकती हैं। कौन सा सवाल है? कहा आप तवाफ मुकम्मल कर लें, फिर जहाँ आप फरमाएंगी वहाँ मैं हाजिर हो जाऊँगा, अपना सवाल आपके सामने पेश कर दूँगा। जगह बता दी कि वहाँ पर मिलना। थोड़ी देर के बाद साहबी वहीं पहुँच गया, रावी वहीं पहुँच गया और कहता है कि वक्त मुअय्यना से थोड़ा कबल ही पहुँच गई। और जब पहुँच गई तो कहा हाँ भाई बताओ तुम्हारा क्या सवाल है, बस आप सवाल सुन लीजिए और जवाब सुन लीजिए, मजलिस खत्म हो जाए। कहता है रावी कि मैंने सवाल किया कि जब दरबार खिलाफत से शहजादी अपने हक के फदक का ऐलान करके वापस गई तो कहाँ गई? समझो, वापस गई तो कहाँ गई? कहते हैं कि इस सवाल पर जनाब फिज़ा ने एक चीख मारी, ए भाई ये तुमने कैसा सवाल कर लिया, मुझे अपनी शहजादी याद आ गई है। और बाबा से बुलंद रोना शुरू किया।
رقت طاری ہو گئی. سوال کرنے والا راوی خاموش کھڑا رہا. میں نے بیوی کو رلا دیا، لیکن جب رقت تھوڑی کم ہوئی آنسو پوچھے. کہا بھائی رک، تو نے مجھ سے سوال کیا ہے لہذا میں جواب بھی دوں گی. سنو کہ جب شہزادی مایوس ہو کر دربار سے واپس آئی تھی تو اتنی تھکی ہوئی تھی کہ پاؤں پر ورم تھا، پیروں پر دھول تھی، چہرے پر تکان کے آثار تھے، اور اتنی تھکی تھی کہ قدم صحیح طور سے نہیں اٹھا پا رہی تھی. کنیزیں بازو سنبھالے ہوئے تھی، اور ہم کنیزیں چاہتے تھے کہ آپ کو ان کے حجرے تک پہنچا دے، لیکن بیوی نے کہا میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی. اے بیوی پھر آپ کہاں جائیں گی؟ کہا مجھے میرے بابا کی قبر پر پہنچا دو، مجھے میرے بابا کی قبر پر پہنچا دو. پھر جناب فضہ فرماتی ہیں کہ ہم سب شہزادی کو ان کے بابا کی قبر پر لائے. جناب سیدہ نے اپنے آپ کو قبر رسول پر گرا دیا اور بآواز بلند کہا سبت علیہ مصائب اللہ. بابا جتنے مصائب مجھ پر پڑے اگر روز روشن پر پڑتے مثل رات کی تاریخ ہو جاتے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کرے. جن آنکھوں میں سیدہ کی مصیبت پر آنسو ہے خدا آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے سوائے غم حسین کے. بس عزیزو سن لیجیے کہ کافی دیر کے حزن کے بعد، کافی دیر کے بین کے بعد جب واپس آئی ہیں تو شہزادی نے کچھ باتیں کرتے ہوئے لوگوں کو سنا ہے، اور باتیں کر رہے تھے کہ علی سے بیعت لینا ہے ورنہ ہم ان کا گھر جلا دیں گے، ان کا گھر جلا دیں گے. شہزادی گھر کے قریب آئیں تو دیکھا کہ لکڑیوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، دروازے پر لکڑیوں کو جمع کیا جا رہا ہے. یہ لکڑیاں کیوں جمع ہو رہی ہیں؟ جواب ملا کہ اگر تم علی کو ہمارے حوالے نہیں کرو گی تو ہم تمہارا گھر جلا دیں گے، ہم تمہارا گھر جلا دیں گے. ارے ہمارا گھر نہ جلاؤ، اس گھر میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس گھر میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. آواز آئی بچے ہیں تو ہوا کرے لیکن ہم تمہارا گھر جلا دیں گے، ورنہ علی کو ہمارے حوالے کر دو. علی کو بیعت کرنا ہوگی خلیفہ وقت کی، ہمارے حوالے کرو ورنہ ہم گھر جلا کر راکھ کر دیں گے. کیا کرے رسول کی بیٹی، کیسے بچائے اپنے بچوں کو؟ کہتے ہیں بس سن لیجیے آخری کلام سے مجلس تمام ہو رہی ہے کہ یہ کہہ کر ایک آواز آئی کہ آگ لگا دو دروازے میں، آگ لگا دو. لکڑیوں میں آگ لگائی گئی، آگ کے شعلے بلند ہونے لگے. سیدہ گھبرا کر صحن خانہ میں آئی. اس زمانے میں عرب کے مکانات ایسے ہوتے تھے کہ صحن میں جو کوئی آئے اس کا پردہ باقی رہے، اس کی بے پردگی نہ ہو تو دروازے کے پیچھے اور صحن کے کچھ آگے ایک دیوار بلند کر دی جاتی تھی. تو رسول کی بیٹی اس دیوار اور دروازے کے درمیان آ گئی. بس عزیز و تصور شرط ہے، دروازہ جل رہا ہے، رسول کی بیٹی دونوں ہاتھوں سے دروازے کو تھامے ہوئے. اے لوگوں میرے بچے پریشان ہو جائیں گے، اے لوگوں تم نے یہ کیا غضب کیا، ارے میرا گھر کیوں جلا رہے ہو؟ اب سن لیجیے کہ روایت کی لفظ یہ ہیں کہ صرف دروازہ جلایا نہیں گیا، ایک شقی باہر جو کھڑا تھا اس نے اپنا ایک پیر اٹھایا اور پیر اٹھا کر دروازے کو پیچھے کی طرف دھکا دیا، اندر کی طرف جو ڈھکیلا تو جلتا ہوا دروازہ ہماری شہزادی پر گرا اور ایک آواز آئی فضہ میرا موسی شہید ہو گیا، میرا محسن مارا گیا. بس یہ آواز بلند ہوئی اور شہزادی بے ہوش ہو گئی. غش کے عالم میں جلتا ہوا دروازہ. عزیز و تصور شرط ہے کہ شہزادی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ. شہزادی بے ہوشی کے عالم میں سوال ہو سکتا تھا یہاں علی آپ کے بازوؤں میں تو خیبر کا دروازہ کھول لینے کی طاقت ہے، علی آئیے دروازے کو ہٹا دیجیے. لیکن علی نے اس وقت دروازہ نہیں ہٹایا. سوال پوچھا گیا علی نے کیوں نہیں ارے اگر علی ہوتے تب تو دروازہ ہٹاتے. علی کے گلے میں رسی باندھ دی گئی اور رسی باندھ کر کھینچتے ہوئے لے کر چلے.
فضا نے آواز دی، ہائے میری شہزادی۔ زینب ام کلثوم نے بھائیوں کو آواز دی، ارے آؤ بھائی حسن آؤ، میری ماں کو سنبھالو، آؤ بھیا حسین، دیکھو ماں کا کیا حال ہے۔ دونوں بچے آگے بڑھے، حسن نے جلتا ہوا دروازہ ہٹایا، حسین نے ماں کا بازو کھینچا اور بیویوں نے کنیزوں